عام خبر سے اپڈیٹ کریں۔ وفاقی حکومت کا چیف جسٹس کے از خود نوٹس اختیار پر قانون سازی کا فیصلہ اور ذرائع کے مطابق از خود نوٹس کے اختیار استعمال کے لیے قانونی طریقہ کار بنایا جائے گا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ قانون کے ذریعے از خود نوٹس کے اختیار کو ریگولیٹ کیا جائے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر وفاقی حکومت کا چیف جسٹس کے از خود نوٹس اختیار پر قانون سازی کا فیصلہ سامنے آیا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل، صبح وزیر اعظم نے جو بلکہ دوپہر کو قومی اسمبلی میں خطاب بھی کیا اور اب ہمارے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ حکومت نے مسودہ قانون تیار کر لیا ہے جسے ابھی کابینہ کے اجلاس میں منظور کرایا جائے گا اور پھر کل قومی اسمبلی سے اس کو پاس کرایا جائے گا۔ اس کو چونکہ ایک بار بات آ رہی تھی کہ از خود نوٹس کا اختیار، جسے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ہمیں تو سپریم کورٹ نے پابند کیا کہ صرف کابینہ سے پوچھ کے وفاقی حکومت فیصلہ کرے، وزیر اعظم خود کچھ نہیں کر سکتے، تو دوسرے اداروں کا لفظ یوز کیا تھا جو بالکل سیدھی سی بات تھی۔ ان کا مقصد تھا کہ سپریم کورٹ خود چیف جسٹس اپنے اختیارات اکیلے استعمال کرتے ہیں اور باقی پورے پاکستان کو کہتے ہیں کہ اشتہار بھی دیں، فلام بھی کریں، جو ان کی تجویز تھی کہ پھر یہاں پہ بھی ریگولیٹ ہونا چاہیے۔ تو اب وہ فل کورٹ یا 5 سینئر ججز، مختلف 2 آپشن ہیں جو کابینہ اس میں سے کسی کو بھی اپروو کر سکتی ہے کہ سینئر موسٹ 5 ججز کا پینل بنا کرے اور وہ غور کیا کریں کہ کس چیز پہ کرنا ہے، اور پھر اس کے اندر اپیل کا بھی فیصلہ ہوگا کہ چونکہ از خود نوٹس میں جب آپ ایک دم کوئی فیصلہ کر لیتی ہے سپریم کورٹ تو پھر اس کو متعلقہ عدالت پہ بھیجنے کی بجائے فائنل فیصلہ کر دیتی ہے، جیسے نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ وہ از خود نوٹس کی بنیاد پہ لگا کے اور پھر پاناما کیس سے اقامہ نکال کے ایک دم سزا دے دی اور اس میں اپیل کا حق ہی نہیں تھا، جو ماضی میں بے شمار کیسز میں جسٹس افتخار چودھری نے بہت زیادہ شروع کیا تھا اور اس کو انتہا پہ پہنچایا تھا میاں ثاقب نثار نے۔ لیکن اب بھی یہی ہو رہا ہے، تو کابینہ نے وفاقی حکومت نے طے کیا اپنے تمام اتحادیوں سے، کیونکہ سید نوید قمر کی تقریر بھی اس بات کی غمازی کر رہی تھی، تو اب کابینہ سے منظور کرانے کے بعد یہ کیا جائے گا کہ اپیل کا حق بھی دیا جائے گا اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں یا وہ فل کورٹ یا 5 سینئر موسٹ ججز اس طرح کے معاملات کو، کیونکہ جیسے وفاقی حکومت کو پابند کیا سپریم کورٹ نے مصطفیٰ امپیکس کورٹس کیس میں، جو جب ثاقب نثار سینئر موسٹ جج تھے انہوں نے ریویو کی بھی وفاقی حکومت کی خارج کر دی تھی کہ نہیں، وفاقی حکومت کا مطلب ہے وفاقی کابینہ وزیر اعظم کو اختیار از خود استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ بحث اس وقت سے چلتی آ رہی تھی اور جس سے مختلف بحث ہو رہی تھی، اور اب جب یہ معاملہ بنا ہے تو یہ طے کر دیا گیا ہے، کابینہ کی طرف سے آج اپروول دے دی جائے گی اور پھر اس کو اسمبلی میں لائیں گے اور پھر سینٹ سے پاس کرائیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر پھر صدر مملکت کے پاس اختیار ہے کہ وہ 14 دن رکھ کے اگر چاہیں گے تو اعتراضات لگا کے واپس بھیج دیں گے۔ اس کی تیاری وفاقی حکومت نے کی ہے کہ اب مسلسل مشترکہ اجلاس کو بھی جاری رکھا ہوا ہے، کیونکہ صدر پھر بلاتے نہیں ہیں، اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں۔ تو اب وہ 10 اپریل کو ہے، تو اگر وہ 14 دن کا حساب کر کے اس سیشن کو اس دن کے لیے دوبارہ بلا لیا جائے گا کہ جیسے ہی صدر واپس کریں گے تو اس کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بل کو پاس کرا دیا جائے گا۔ بہرحال اب یہ سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ دونوں آمنے سامنے آ جائیں گی، کیونکہ وفاقی حکومت کی طرف سے وزیر اعظم نے بات کر دی، کابینہ اپروو کر رہی ہے، تو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کا ایک نیا محاذ بہت عرصے کے بعد، جو 1997 نومبر دسمبر میں ہوا تھا جسٹس سجاد علی شاہ، جب انہوں نے نواز شریف نے وزیر اعظم کے طور پہ اسمبلی میں ایک تقریر کی تھی تو ان کو طلب کر لیا تھا، جبکہ اسمبلی کے اندر تقریر کرنے پہ استثناء بھی حاصل ہوتا ہے جو بھی وہاں پہ خطاب ہوتا ہے، تو پھر وہ ایک نئی تاریخ رقم ہوئی تھی کہ ان کو فارغ ہونا پڑا تھا چیف جسٹس کی پوزیشن سے، کہ ان کے سینئر ججز جو ان کے ساتھی تھے 11 ججز نے ان کو چیف جسٹس کا آفس ہولڈ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ تو اب یہ پھر پاکستان اس طرف بڑھ رہا ہے کہ جہاں پہ معاملات کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا تو اٹارنی جنرل، چیف جسٹس، لا منسٹر کو بیٹھ کے بات کریں گے، ورنہ پھر یہ قانون سازی اپنا رخ اختیار کرے گی، اور پھر ظاہر ہے قانون کی تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ نے دیا آئین کے ذریعے، تو وہ پھر اس کے اوپر اس کو اسٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی ماجرائی اب شروع ہونے جا رہی ہے۔ سر جیسے آپ نے کہا کہ ایک محاذرائی اپیرنٹلی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، قانون کے ذریعے از خود نوٹس کے اختیار کو ریگولیٹ تو کر دیا جائے گا، منظور تو ہو جائے گا سر پارلیمنٹ کے تھرو، اس کے بعد کیا پیش رفت دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں یہی بتا رہا ہوں کہ پھر یہ ظاہر ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے گا، یا اسی جس قانون کو ختم کیا جائے گا، چیف جسٹس آف پاکستان کیا وہ از خود نوٹس کے اوپر کوئی بریک لگائیں گے، قانون سازی کو روک سکتے ہیں؟ بظاہر تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جب تک، کیونکہ بہت دفعہ جو قوانین ایک ایوان سے پاس ہوں اس کے اوپر عدالتیں ریسٹرینٹ شو کرتی ہیں کہ جب تک قانون نہیں بن جاتا ہم اس کو ٹیک اپ نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ آنے والے دنوں میں ایک بڑی ماجرائی ہونے جا رہی ہے کہ ایک طرف جب آج اٹارنی جنرل نے بڑا کھل کے کہا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جو فیصلہ ہے 1 مارچ کا وہ 4/3 کا بنتا ہے اور آپ اس کو آگے چلا رہے ہیں، تو اس کے اوپر جسٹس جمال مندوخیل نے بھی کہا کہ وہ تو ہو چکا ہے، صرف نظر کیا، جس پہ ان کا چیف جسٹس نے تھینک یو بھی کیا، لیکن فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے، اور وفاقی حکومت نے اب یہ طے کر لیا ہے
کہ اس معاملے پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ وہ پارلیمنٹ کو کوئی اور ادارہ ڈکٹیٹ کرے. یہی باتیں آج وزیر اعظم شہباز شریف بار بار بتا رہے تھے کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم صرف کابینہ کے ذریعے فیصلہ کریں اور دوسرے ادارے خود اپنے ثوابدیدی اختیار کو اکیلے استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ کل 2 ججز نے بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا آفس بڑا ہی اس کے پاس اختیارات ہیں اور انجوائمنٹ ہے وہاں پہ اختیارات کی، اور اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے. تو یہ انہی کی آراء کی روشنی میں جو اندر تو بہت زیادہ پارلیمنٹ میں بات ہوتی تھی، سینہ گدڑ بھی چلتی تھی، اس سو موٹو کو خود عدلیہ کے اندر مختلف مواقع پہ یہ بات کہی گئی تھی کہ اس کو ریگولیٹ کرنا بہت ضروری ہے، کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. جس کے بعد جب جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک سو موٹو کیس لیا تھا اور اس میں اس وقت کے ڈپٹی ڈی جی ISI کو انہوں نے وہ بھی لکھا تھا فیصلہ کہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، جب لبیک نے فیض آباد میں دھرنا دیا تھا. تو اس کے بعد پھر ان کو ہٹا دیا گیا اور انہوں نے بھی کہا کہ اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، اس قانون کو، یہ جو رولز ہیں. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آرٹیکل 198(4) کے تحت جو ہائی کورٹس ہیں وہ بینچ بنانا اور سارے فیصلے کرنے کا اختیار انہوں نے ایک طریقہ کار آئین میں دیا ہوا ہے. لیکن جو سپریم کورٹ میں بینچ بنانے کا بھی اختیار ہے وہ صرف جنرل ضیاء الحق نے رولز ڈالے تھے سپریم کورٹ کے اندر 1980 میں. آج تک وہ اس کے تحت چل رہا ہے. تو یہ اب آ کے ایک پارلیمنٹ اپنا وہ کام کرنے جا رہی ہے جو انہیں بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا. اب وہ قانونی طور پہ تشریح سپریم کورٹ کرے گی، کب کرے گی، کیسے کرے گی، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. بطور اسٹوڈنٹ آف لا ہم یہ بات سمجھتے ہیں، جرنلسٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں چیزوں کو، مسلسل ہم سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں کہ وہاں سے مختلف آوازیں آ رہی تھی جو اب فیصلے کی صورت میں آنے لگ گئی. تو چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے پہ خود بھی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہاں ہم اس کو ریگولیٹ دوسرے طریقے سے کر سکتے ہیں، یا پھر ہیڈ آن تو پھر ہو ہی گیا ہے. کیونکہ اب جو باتیں بہت ہلکے دھیمے انداز میں کہی جا رہی تھی، اب قانون سازی کا فیصلہ کر کے وہ بالکل سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ آمنے سامنے ہو. بہت شکریہ بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا صاحب.